بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اسے بستر پر پھینک دیا اور اپنا فون نکال کر ویڈیو ریکارڈنگ آن کر دی۔ صبرین ڈرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آج ہی طلاق کی بات کرنی چاہیے تھی۔ مجھے شہریز اور عاصم کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ اب بس ایک ہی امید تھی، اگر شہریز اور باقی لوگ مجھ سے رابطہ نہ کر سکے تو شاید وہ مجھے بچانے آ جائیں۔ ولید اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ روشنی میں کسی شیطان کی طرح مکروہ لگ رہا تھا۔ صبرین کو اتنی کراہیت محسوس ہوئی کہ دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ٹھہرو، میرے مرنے سے پہلے کم از کم مجھے ایک بات تو معلوم ہو جائے، صبرین نے مایوسی سے کہا۔ ولید مسکرا کر بولا، پوچھ لو، ویسے بھی اب تم میرے قابو میں ہو۔ کیا 4 سال پہلے تم نے واقعی مجھ سے محبت کی تھی یا پھر تمہارے کوئی اور ارادے تھے؟ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ میں عظیم لاشاری کی بیٹی ہوں، یا پھر تم شروع سے ہی ایسے کارپوریشن کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے؟ ولید نے ہنستے ہوئے کہا، آدھا سچ آدھا جھوٹ۔ شروع میں واقعی تمہیں چاہتا تھا، لیکن جب شہزام نے مجھے جیل بھجوا دیا اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی، تب سے میں نے تم سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن تم ہمیشہ شہزام کو چاہتی رہی۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں؟ کیا صرف یہ کہ وہ آسٹریلیا کا سب سے امیر آدمی تھا؟ اب دیکھو، شہزام میرے قدموں میں پڑا ہے اور میں اسے چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔ ولید نے وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں معلوم ہے جب شہزام تمہیں جزیرے پہ لے گیا تو اس رات شہزام نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ اس ویڈیو میں تم اس کے ساتھ تھی اور تم بھی لطف اٹھا رہی تھی اس کی قربت میں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ تم تب اس کی بیوی تھی، لیکن تم مجھ سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو تم کیسے اس کی قربت میں لذت اٹھا سکتی ہو صبرین؟ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی توہین تھی۔ شہزام کو ویڈیوز بھیجنے کا شوق ہے نا؟ تو آؤ ہم بھی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ تم مجھ پر کیسی لگ رہی ہو۔ صبرین کا دل جیسے رک گیا، وہ کانپنے لگی، لیکن پھر بھی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ پھر جب میں نے تم سے یہ سب پوچھا تھا تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ولید نے ہنس کر کہا، اگر میں سچ بتا دیتا تو تمہیں مجھ پر شک ہو جاتا۔ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے؟ پھر اچانک ولید نے زوردار تھپڑ مارا۔ صبرین کا دماغ جھنجھنا گیا۔ ولید، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں مارو گے۔ ولید ہنسا، میں نے جھوٹ کہا تھا؟ تمہیں لگا کہ میں سچ بول رہا تھا؟ پھر اس نے صبرین کے بال کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، آج کے بعد تم صرف میری ہو گئی۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں یہ ویڈیو سب کو دکھا دوں گا۔ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں؟ صبرین کو جھرجھری آ گئی۔ بس کرو ولید، میں نے تمہیں ہمیشہ صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تم ہی وہ شخص ہو جس نے میری اور شہزام کی زندگی برباد کی۔ تم جیسے گھٹیا شخص کو
کوئی بھی عورت پسند نہیں کرے گی۔ ولید غصے سے چیخا، میں گھٹیا ہوں؟ کیا تم خود بہت پاک ہو؟ شہزام نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اور اب تم میرے قدموں میں پڑی ہو۔ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ایک گھٹیا آدمی تمہیں کیسے قابو میں کرتا ہے۔ اس نے صبرین کے کپڑے پھاڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی ولید گردیزی، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہاری اور رجینہ کی آفس سیکس ویڈیو لیک کر دوں گی۔ ولید کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ وہ حیرت سے بولا، کیا تم نے میرے آفس میں کیمرے لگائے؟ ولید فوراً بات کو سمجھ گیا۔ جب تم نے مجھے پچھلی بار دودھ والی چائے بھیجی تھی تبھی تم نے یہ سب پلان کیا تھا؟ اور کب؟ صبرین طنزیہ ہنسی۔ صرف تمہیں دوسروں کے خلاف چالیں چلنے کی اجازت ہے، مگر میں تمہیں پھنسا نہیں سکتی۔ دفتر میں ہر روز رجینہ کے ساتھ اپنے جنونی کھیل کھیلنا تمہارے لیے کافی مشکل رہا ہوگا۔ اگر تمہاری یہ گندی حرکات سب کے سامنے آ گئیں تو سب حیران رہ جائیں گے۔ لیکن صدر ولید گردیزی کے طور پر جو فلاحی امیج تم نے بنایا ہے وہ شاید برباد ہو جائے گا۔ تم جیسے دھوکے باز کو اپنی ساکھ کی کافی فکر ہوتی ہے نا؟ تم نے خود کو واقعی بہت اچھی طرح چھپا رکھا تھا، ولید نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، صبرین نے طنز کیا اور اپنے جسم میں بڑھتی ہوئی گرمی کو دبانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے تم ابھی بھی مجھے اتنا نہیں سمجھتی، ولید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے بتاؤ ویڈیو کہاں ہے، فوراً دے دو۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا نہیں۔ ولید مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ایک گھنونا انسان ہوں؟ تو چلو میں تمہیں اپنے اصل بھیانک طریقے دکھاتا ہوں۔ سبی، اگر تم نے ویڈیو نہ دی تو میرے بعد نیابے کے قاتل تمہارے ساتھ کھیلیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ ولید کی نظریں صبرین پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ صبرین کا بدن خوف سے کانپ اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولید اتنا نیچے گر جائے گا۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ ولید انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ ولید نے 3 انگلیاں اٹھائیں۔ 1۔ صبرین نے گہری سانس لی اور پوچھا، اگر میں تمہیں بتا دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ نہیں، لیکن میں کسی اور کو تمہارے ساتھ کچھ کرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں صرف اپنے پاس رکھوں گا۔ ولید نے جعلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ 2۔ یہ تمہاری خواہش ہی رہے گی۔ ولید، میں تمہیں ویڈیو نہیں دوں گی۔ میں نے زندگی میں ہر طرح کے دکھ جھیلے ہیں اور میں عوام کو ضرور دکھاؤں گی کہ تم ایک شیطان ہو۔ مزید یہ کہ اگر تم اس ویڈیو سے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں تم پر ازدواجی زیادتی اور جرم کے تحت مقدمہ کر دوں گی۔ تمہاری ہر حرکت قانون کے خلاف تھی۔ اگر بدترین صورتحال ہوئی تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ صبرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ سب سے بدترین صورت میں تم پر مقدمہ کر کے عمارت سے کود کر خودکشی کر لوں گی۔ مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔
4 سال پہلے ہی میں نے موت کا خوف چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، لیکن تم ولید، کیا تم اپنی سلطنت کو برباد ہوتے دیکھ سکو گے؟ اور صبرین، تم مرنا چاہتی ہو؟ ولید شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تاکہ صبرین کو تھپڑ مار سکے۔ مارو، اور زور سے مارو، تاکہ جب میں تم پر مقدمہ کروں تو تمہارا جرم اور بھی سنگین ہو جائے۔ ولید، جیل جانے کے لیے تیار رہو۔ صبرین نے اپنا سر اٹھایا اور ایک زہریلی مسکراہٹ دی۔ اس کا چہرہ پہلے ہی پوری طرح سوجا ہوا تھا، مگر ولید نے اپنا ہاتھ روک لیا، کیونکہ حقیقت میں وہی اس کے قابو میں تھا۔ یہ عورت، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ جیسا کہ توقع تھی، تم واقعی مختلف ہو صبی، اسی لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ولید ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اپنی بھویں خوفناک انداز میں چڑھائیں۔ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، مگر کیا تم مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ صبرین نے الجھن میں اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت مضبوط ہو اور بہت کچھ برداشت کر سکتی ہو، میں نے خود دیکھا ہے۔ اسی لیے آج رات میں نے دوا کی مقدار کافی بڑھا دی ہے۔ ابھی تو تم شاید ہوش میں ہو، لیکن کچھ دیر بعد تمہاری حالت غیر ہو جائے گی۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ ولید نے جعلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم خود مجھ پر قابو کھو بیٹھو۔ صبرین بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم میں گرمی کی لہر شدت اختیار کر رہی تھی، جیسے بے شمار چیونٹیاں اسے کاٹ رہی ہوں۔ وہ بے حد بے چین محسوس کر رہی تھی۔ اسے بڑی بڑی سانسیں لینا پڑ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کے ہر مسام سے آگ نکل رہی ہو۔ ولید خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا، جیسے ہی صبرین نے اپنے ہونٹ اتنے زور سے کاٹے کہ وہ پھٹ گئے اور اپنے ناخن اپنی جلد میں گاڑ دیے، مگر اس کا چہرہ مسلسل سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی ولید پر مزید تپش بھری ہوتی جا رہی تھیں۔ بیبی، تمہیں خود پر قابو رکھنا چاہیے، ولید نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم حرامزادے! صبرین کو لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو رہا ہے۔ وہ شدت سے ٹھنڈے پانی میں جانے کی خواہش کر رہی تھی، مگر اس کا جسم مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ دھڑام! کمرے کا دروازہ آخرکار زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر کھل گیا۔ شہریز اندر گھس آیا اور صبرین نے اسے دیکھ کر ذہنی طور پر سکون کا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے اس نے کافی وقت نکال لیا تھا تاکہ شہریز وقت پر پہنچ سکے۔ ولید، تم عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہو، حرامزادے! شہریز نے صبرین کی زخمی حالت دیکھی تو غصے میں ولید پر حملہ کر دیا۔ ولید کو شہریز کے یوں اچانک آ جانے کی امید نہیں تھی، مگر اس نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ شہریز، کیا تم سمجھتے ہو کہ اکیلے ہی اسے بچا سکتے ہو؟ خواب دیکھو، ولید نے حقارت سے کہا۔ بالکل، میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا اسے نہیں لے جا سکتا، لیکن اگر میں 15 منٹ میں اسے باہر نہ لے جا سکا تو عاصم پولیس کو کال کر دے گا۔ شہریز نے مسکرا کر کہا۔ اگر پولیس یہاں آ گئی اور یہ سب دیکھا تو کافی مزہ آئے گا، ہے نا؟ ولید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ بھی دوں
تب بھی تم لوگ پولیس کو ضرور بلاؤ گے۔ اس صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ میں تم دونوں کو یہیں رکھوں، اور جب پولیس آئے گی تو میں کہہ دوں گا کہ تم نے میری بیوی کو یرغمال بنایا اور اس کے ساتھ غلط ارادے رکھے۔ ابھی تو وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اگر وہ تم پر جھپٹ پڑی تو منظر کافی دلچسپ ہوگا۔ ہاں ہاں، بے شرم۔ شہریز ولید سے شدید نفرت کر رہا تھا۔ ولید، اگر تم آج ہمیں چھوڑ دو تو ہم یہ واقعہ بھول جائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ دونوں کی لڑائی 7 سے 8 منٹ تک جاری رہی۔ شہریز کو توقع نہیں تھی کہ ولید کی دفاعی مہارت اتنی اچھی ہوگی، لیکن وہ اس بات سے بے فکر تھا کہ نیابے کے قاتل یہاں آئیں گے۔ یہ ولید کا گھر تھا۔ اگر وہ لوگ یہاں نظر آ گئے تو پولیس کے سامنے ولید کے لیے کوئی بہانہ بنانا ناممکن ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ شہریز کو اندر گھسنے کی ہمت ہوئی تھی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شہریز نے بالآخر موقع نکالا اور ولید کے سینے پر زوردار لات ماری۔ ولید پیچھے ہٹا اور شہریز فوراً آگر بڑھا۔ صبرین کی رسیاں کاٹی اور پھر چاقو ولید کی طرف تان لیا۔ ولید، تم میرے مقابل نہیں ہو۔ اگر تم قریب آئے تو میں واقعی تمہیں مار ڈالوں گا۔ تمہیں میری شناخت معلوم ہے۔ مجھے نہ موت کا خوف ہے اور نہ جیل جانے کا۔ ولید نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ اس نے صبرین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شدید سرخ ہو چکا تھا اور مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ سب کچھ تقریباً اس کے قابو میں تھا، مگر ایک معمولی حادثہ اس کی ساری محنت برباد کر گیا۔ دفع ہو جاؤ، وہ دھارا۔ صبرین آہستہ اس کے چنگل سے بچ نکلی، مگر ایک بار اس کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو شہریز، صبرین یا شہزام کو کچلنا اس کے لیے چونٹی مارنے کے برابر ہوگا۔ لیکن ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ شہریز نے سکون کا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے ولید ایک ایسا شخص تھا جسے اپنی جان کی پرواہ تھی۔ شہریز نے فوراً صبرین کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ ولا سے باہر نکلے، عاصم گاڑی لے کر بھاگتا ہوا آیا۔ شہریز اور صبرین کے گاڑی میں بیٹھتے ہی صبرین کی حالت مکمل طور پر بگڑ چکی تھی۔ اس کی نظروں میں شہریز صرف ایک مرد تھا۔ اس نے کسی قابو کے بغیر شہریز کو زور سے گلے لگا لیا۔ شٹ، اس نے آخر کھایا کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہوش میں نہیں ہے۔ عاصم نے پریشانی سے شہریز کی طرف دیکھا۔ اسے خود سے دور رکھو۔ شہریز جھنجھلا گیا۔ اپنا بکواس منہ بند کرو۔ جو ہی وہ یہ کہہ کر چپ ہوا، صبرین نے اس کے کپڑے زور سے کھینچنا شروع کر دیے۔ نہیں بڑی محترمہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ شہریز تقریباً رونے والا تھا۔ میں شہریز ہوں، شہزام مجھے چاہیے۔ شب صبرین نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کی نظروں میں شدید دیوانگی تھی، جیسے وہ شہریز کو کھا جانے والی ہو۔ جلدی کرو، تیزی سے گاڑی چلا کر شہزام کو ڈھونڈو، شہریز نے چیخ کر کہا۔ عاصم گھبرا گیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم شہزام کہاں ہے، نہ ہی اس کا نمبر ہے۔ کیا تم بے وقوف ہو؟ تمہیں مہفیم کو کال کرنے کی عقل نہیں آئی؟ شہریز غصے سے چلایا۔ عاصم نے فوراً محرام کا نمبر نکالا اور ڈائل کیا۔ مہفین، فوراً بتاؤ شہزام کہاں ہے، جلدی۔ ڈیڈی؟
وہ تو میرے پاس ہی ہیں۔ محفین ابھی جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ شہزام کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ مسئلہ ہے اور بہت بڑا۔ ولید نے بڑی محترمہ کو نشہ دے دیا ہے، فوراً آ کر ان کی حالت سنبھالو۔ اگر تم نہیں آئے تو وہ شہریز کے کپڑے پھاڑ دے گی۔ عاصم چلایا، اسے مت چھونا۔ شہزام دھاڑا۔ عاصم بے بس تھا۔ یہ شہریز نہیں ہے جو اسے چھونا چاہتا ہے، بڑی محترمہ خود شہریز کو چھونا چاہتی ہیں، سمجھے؟ حرام زادہ، شہزام غصے سے بولا۔ تم لوگ کہاں ہو؟ میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ ہم نے ابھی گردیزی ہاؤس چھوڑا ہے، سوری فیملی کی رہائش کا جا رہے ہیں، مگر وہاں جانا کچھ مشکل ہوگا، ہے نا؟ عاصم نے گلا صاف کر کے کہا۔ پام سپرنگز چلو، میرا وہاں ایک گھر ہے۔ شہزام نے فوراً کھڑے ہو کر جانے کی تیاری کی، تبھی محفین نے فکر مندی سے اسے پکڑ لیا۔ ڈیڈی، ممی کو کیا ہوا؟ میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں بھی ممی کی دوا بننا چاہتی ہوں۔ شہزام حیران رہ گیا۔ محفین، مزید پریشانیاں مت کھڑی کرو، میں تمہاری ممی کو کل لے آؤں گا، ابھی میرے پاس تمہاری دیکھ بھال کا وقت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، تم محرام کے ساتھ کھیلو۔ شہزام نے محفین کو نرمی سے پیچھے دھکیلا اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ محفین نے ناراضگی سے منہ پھلا لیا۔ محرام، آخر ڈیڈ ممی کی دوا کیوں بن سکتا ہے؟ کیوں؟ مجھے کیا معلوم؟ محرام نے نظریں جھکا لیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سنا تھا کہ قاسم نے کہا ولید نے ممی کو نقصان پہنچایا۔ پھر سے ولید۔ محرام نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں۔ شہزام تیزی سے پام سپرنگز کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو عاصم کی گاڑی پہلے ہی علاقے کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ صبرین شہریز کے اوپر تھی اور اس کے کپڑے سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ شہریز کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مرنے سے پہلے ہتھیار نہ ڈالنے کا عہد کر چکا ہو۔ شہزام کا چہرہ غصے سے تاریک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے شہریز کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس کا دل چاہا کہ شہریز کو مار ڈالے۔ صبرین، شہزام نے صبرین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ صبرین کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سوجا ہوا تھا تو اس کی آنکھوں میں شدید سردی اور تکلیف چھلکنے لگی۔ آخر ولید نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اسے اس قدر مار چکا تھا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، لیکن ابھی سوالات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سب سے ضروری بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں آئے۔ شہزام اسے اپنی گاڑی میں لے گیا۔ پچھلی سیٹ پر صبرین تکلیف میں اس کے کپڑوں کو زور سے پکڑ رہی تھی۔ شہزام نے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو جکڑ لیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی حالت پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سنگین تھی۔ سپی، بس تھوڑا سا اور برداشت کرو۔ اس نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں پہنچائی اور اسے باہوں میں بھر کر تیزی سے لفٹ میں لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ صبرین کو کندھے پہ اٹھائے باتھ روم کی طرف گیا۔ صبرین کا چہرہ، اس کے ہونٹ پہلے ہی زخمی تھے اور اسے ڈر تھا کہ وہ مزید تکلیف نہ دے دے۔ سب سے زیادہ مایوس کن اور اذیت ناک بات یہ تھی
کہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جبکہ وہ اس کی باہوں میں تھی۔ سبی، جلد بازی نہ کرو، میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جیسے تم نے میری مدد کی تھی۔ شہزام نے تیزی سے ٹھنڈے پانی کا شاور اس پر کھول دیا جبکہ صبرین دیوار سے لگی آنکھیں موندے کراہ رہی تھی۔ شہزام ساتھ ہی باتھ ٹب بھرنے لگا۔ جب باتھ ٹب بھر چکا تو اس نے فریج سے سارا برف نکال کر باتھ ٹب میں ڈال دیا اور پھر اس نے صبرین کو کھینچ کے اس میں بٹھا دیا۔ صبرین تقریباً بے ہوش سی حالت میں آنکھیں موند گئی تھی جبکہ شہزام تشویش بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے ولید پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جبرے بھینچ لیے تھے لیکن اس وقت سب سے ضروری صبرین کی حالت کو نارمل کرنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صبرین کو دی گئی ڈوز کافی ہیوی تھی۔ صبح ہونے والی تھی جب اس نے تنویر کو فون کیا جو جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ تنویر نے بستر پر سوئی ہوئی صبرین کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک آئی۔ کیا ولید نے اسے مارا ہے؟ صبرین کے ماتحتوں نے بتایا کہ یہ سب ولید نے کیا۔ وہ کل رات اسے اچانک یہاں چھوڑ گئے۔ اس کا طبی معائنہ کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ولید نے اسے کیا دوا دی لیکن اس کی حالت کل رات بہت سنگین تھی۔ وہ مکمل طور پر بے قابو تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کے کوئی خطرناک اثرات نہ ہوں۔ اس کے چہرے کے زخموں کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ شہزام کے دل میں صبرین کے لیے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اصل میں جب اسے احساس ہوا کہ ولید محفین اور محرام کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ طارق صبرین کی حفاظت کرے، لیکن اسے پہلے صبرین سے بات کرنی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ولید اب بھی اپنے اصل چہرے کو چھپا رہا ہے اور شاید فوراً حملہ نہیں کرے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ ولید نے صرف 2 دن کے اندر ہی حملہ کر دیا۔ مجھے اس کا بلڈ لینا ہوگا تاکہ لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کر سکوں۔ تنویر نے سرنج سے اس کا خون لیا اور پھر اس کی نبض چیک کی۔ اس کی نبض بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جسم شدید تھکن کا شکار ہے۔ ولید بہت ظالم ہے۔ اس نے اسے بہت زیادہ مقدار میں نشہ آور دوا دی بغیر یہ سوچے کہ اس کے جسم پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر وہ مقدار تھوڑی بھی زیادہ ہوتی تو کل رات اس کا دل کام کرنا چھوڑ سکتا تھا اور وہ دم گھٹنے سے مر سکتی تھی۔ شہزام نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی ہڈیوں سے درار کی آواز نکلی۔ کیا ولید نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ یہ تو یقینی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے، لیکن وہ اسے آسانی سے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تنویر نے آہ بھری۔ اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے بلا لیا، ورنہ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس کے دل کے افعال مستقبل میں خراب ہو سکتے تھے۔ شہزام یہ سن کر چونک گیا۔ اسے اسپتال لے جاؤ۔ اسے آئی وی ڈرپ اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اس کے جسم کے زخموں کا بھی معائنہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ولید پر مقدمہ کرنا چاہتی ہے تو ثبوت جمع کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہزام مزید
تاخیر کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ صبرین کو تیزی سے لغاری فیملی کے پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا۔ تنویر نے پہلے ہی اسپتال میں ایک VIP وارڈ کا انتظام کروا رکھا تھا، تاہم جیسے ہی شہزام نے گاڑی سے اتر کر صبرین کو باہوں میں اٹھایا، اچانک پارکنگ لاٹ میں صحافیوں کا ایک گروہ ان کی طرف دوڑ پڑا اور تصویریں لینے لگا۔ شہزام، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نے گزشتہ رات صبرین کے ساتھ ایک جذباتی رات گزاری۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ صبرین کی گردن پر جگہ جگہ حقیس محبت کے نشانات ہیں۔ شہزام کی گردن پر بھی نشانات ہیں۔ تم دونوں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے لگتے ہو، لیکن کیا یہ بہت غیر اخلاقی نہیں؟ صبرین تو ولید کی بیوی ہے۔ صبرین کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ رات کی تھکن سے بے ہوش ہو گئی ہے؟ ہٹو راستے سے۔ صحافیوں کی بیہودہ باتوں سے شہزام غصے میں آ گیا۔ ہاں، اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تم اب بھی وہی مغرور شہزام سوری ہو؟ تم کسی اور کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہو، اور کیا لوگ اس پر بات بھی نہ کریں؟ بالکل، ان تصویروں کو چھاپ دو تاکہ سب دیکھ سکیں کہ یہ بے وفا جوڑا کیسا لگتا ہے۔ بکواس بند کرو کہ تمہیں صبرین کے چہرے پر زخم نظر نہیں آ رہے؟ شہزام نے غصے میں کہا۔